بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میرے اندر رہو گی، میں فلائنگ کیپسول کے ذریعے پرواز کر کے میجر ٹی ہنٹر کے ذخیرے تک پہنچوں گا۔ دیوی نے اتنی دیر میں دوسری تدبیر سوچ لی تھی۔ اس نے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تم اس گولی کے 2 ٹکڑے نہ کرو، اسے تم ہی استعمال کرو۔ تم اتنے جوش اور جذبے سے اس نئی مہم میں شریک ہوئی ہو اور اتنی جلدی تھک رہی ہو، تمہیں میرے ساتھ ہمیشہ تازہ دم رہنا چاہیے۔ میں سچ مچ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ آئی ہوں، پتہ نہیں کیسے اچانک میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ اس بار اکیلے چلے جاؤ، پھر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ جب تکلیف میں ہو تو پھر مجبوری ہے۔ کیا تم میجر ٹی ہنٹر کے ذخیرے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ وہ ذخیرہ آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک حصے میں ہے۔ اس حصے میں صرف وہی افسران جاتے ہیں جو یوگا کے ماہر ہیں یا جن کے دماغوں کو لاک کر دیا گیا ہے۔ تم کسی بھی افسر کو زخمی کر کے اس کے دماغ میں پہنچ سکو گے۔ پورس ندیدہ بن کر وہاں سے چلا گیا۔ دیوی اپنے کمرے میں آئی، دروازے کو اندر سے بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ پورس ابھی وہاں سے نہیں گیا تھا۔ وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ دیوی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کیا ہے۔ وہ ندیدہ بن کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دیوی نے پچھلی رات جو گولیاں اور کیپسول حاصل کر کے ایک محفوظ جگہ چھپائے تھے، ان میں سے کچھ گولیاں اور کیپسول اپنے لباس میں چھپا کر لے آئی تھی، پھر اسے ہوٹل کے کمرے کے وارڈروب میں چھپا دیا تھا۔ اگر وہ ابھی ان چیزوں کو وہاں سے نکالتی تو پورس کو اس کے فراڈ کا پتہ چل جاتا، لیکن ابھی اسے ضرورت نہیں تھی۔ وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے یوں آنکھیں بند کر لیں جیسے واقعی کمر میں درد ہو رہا ہو اور تھکن محسوس کر رہی ہو۔ پورس اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر مطمئن ہو گیا کہ وہ سو رہی ہے، اس لیے اطمینان کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے اس طرح لیٹے رہنے سے دھوکہ کھا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پورس وہاں تھا۔ وہ لیٹنے کے بعد آنکھیں بند کر کے خیال خوانی میں مصروف ہو گئی تھی۔ پہلے وہ امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے دماغ میں پہنچی۔ وہ اس کا اعلی کار تھا۔ اس نے اعلی کار کو حکم دیا کہ ابھی لیبارٹری میں جائے اور گولیاں اور کیپسولوں کا ذخیرہ وہاں سے نکال لائے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، ان چیزوں کو ہزاروں کی تعداد میں نکال لایا۔ دیوی نے حکم دیا، اسے اپنے مکان میں کسی محفوظ جگہ چھپا دو۔ اس کا مکان واشنگٹن سے 100 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے قصبے میں تھا۔ وہ فلائنگ کیپسول کے ذریعے 100 کلومیٹر دور چلا گیا۔ اس کے بعد دیوی نے اسرائیل کا رخ کیا۔ وہاں کے ایک اعلیٰ حاکم سے بھی یہی کام لیا۔ وہاں کی لیبارٹری سے ہزاروں گولیاں اور کیپسول نکلوا کر انہیں بھی ایک محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ وہ اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آئی، ایسی چال چل گئی کہ آئندہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں تمام مخالفین گولیوں اور کیپسولوں سے محروم رہتے۔ وہ ندیدہ بننے اور پرواز کرنے والی ایک تنہا ہستی ہوتی اور ایک دیوی کی طرح وہ سب پر غالب آتی رہتی۔ پورس نے آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچ کر وہاں کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک خاص فوجی کوارٹر کے اطراف سخت پہرا تھا۔ ان اعلیٰ افسران کے درمیان میجر ٹی ہنٹر بھی تھا اور تمام افسران کو ڈانٹ رہا تھا، پوچھ رہا تھا، وہ آہنی تجوری والا کمرہ کیسے کھولا گیا؟ کس نے اسے کھولا تھا؟ جس افسر کی ڈیوٹی تھی، اس نے کہا، پچھلی رات اچانک مجھ پر حملہ کیا گیا، میں زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ دروازے کو مخصوص نمبروں سے کھول کر اندر گئی تھی، پھر گولیوں اور کیپسولوں کے چند پیکٹس لے کر اچانک نادیدہ ہو گئی تھی۔ میجر ٹی ہنٹر نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ آنے والی نادیدہ بن جاتی تھی اور ٹیلی پیتھی بھی جانتی تھی۔ اس نے پہلے تمہیں زخمی کیا، پھر تمہارے دماغ سے وہ دروازہ کھولنے والے مخصوص نمبر معلوم کیے۔ اس طرح اس نے اندر پہنچ کر وہ گولیاں اور کیپسول حاصل کیے ہیں۔ زخمی افسر نے کہا، میں اس عورت کی صورت نہ دیکھ سکا، پتہ نہیں وہ کون تھی۔ میجر ٹی ہنٹر نے کہا، 2 ہی عورتوں پر شبہ کیا جا سکتا ہے، پچھلی رات میڈم سونیا آئی ہوگی یا پھر دیوی شیتارا۔ پورس وہاں نادیدہ بنا ہوا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنی ذہانت سے سوچا، سونیا ان گولیوں اور کیپسولوں کو چوری کرنے نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں بابا صاحب کے ادارے میں ضائع کی جا چکی ہیں۔ وہ بابا صاحب کے ادارے کے اصولوں کی پابند ہے۔ اس ادارے سے تعلق رکھنے والے نہ یہ چیزیں کہیں سے چرائیں گے اور نہ انہیں استعمال کریں گے۔ پورس کی سمجھ میں یہی بات آ رہی تھی کہ دیوی اسے دھوکہ کر رہی ہے۔ وہ پچھلی رات جہاں آئی ہوگی اور اپنی ضرورت کے مطابق گولیاں اور کیپسول چرا کر لے گئی ہوگی۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو آئندہ بھی امریکہ اور اسرائیل میں یہی کرے گی۔ اس کتیا کی دم واقعی ٹیڑھی ہے، جسے فرہاد اور اس کے بیٹے سیدھا نہ کر سکے۔ اسے سیدھا کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ ہوٹل جا کر اس کی چال بازی کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میجر ٹی ہنٹر سے نمٹنا چاہیے، اس نے سوچا۔ وہ میجر ٹی ہنٹر اور دوسرے افسران کے سامنے اچانک نمودار
نمودار ہو گیا۔ ٹی ہنٹر بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی اچھل کر بولا، پارس تم؟ ہاں، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ غائب ہو کر چوہے بلی کا کھیل ایک عرصے سے ہوتا آ رہا ہے، میں یہ کھیل ختم کرنے آیا ہوں۔ تم اس سلنڈر کو دیکھ رہے ہو جو میری پشت سے بندھا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں اس کی سپرے نوزل ہے، میں اس میں موجود دوا سپرے کروں گا تو نادیدہ بنانے والی تمام گولیاں اور فلائنگ کیپسول بے اثر ہو جائیں گے۔ ٹی ہنٹر نے کہا، تمہاری یہ بکواس کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عملی طور پر سمجھ میں آتی ہیں، میں تمہیں اپنے عمل سے سمجھا رہا ہوں۔ پورس نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا، سانس روک لی، پھر سپرے کرنے لگا۔ ٹی ہنٹر ایک انجانا خطرہ محسوس کرتے ہی گولی نکل کر نادیدہ بن گیا، لیکن چند سیکنڈ کے بعد ہی نمودار ہو گیا کیونکہ وہ سانس لے رہا تھا۔ سانس کے ساتھ اس دوا کے اثرات اندر تک گئے تھے اور گولی کو نکارہ بنا چکے تھے۔ اس کے برعکس پورس نے سانس روک رکھی تھی، وہ سپرے کرنے کے بعد نادیدہ بن کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے وہاں سے کئی کلومیٹر دور چلا گیا۔ میجر حیران تھا، گولی بے اثر کیسے ہو گئی؟ کیا واقعی وہ سپرے کرنے والی دوا نادیدہ بنانے والی گولیوں کو نکارہ بنا دیتی ہے؟ اس نے ذخیرے میں سے ایک گولی لے کر اسے حلق سے نیچے اتارا۔ دوسرے افسروں نے بتایا کہ وہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے افسروں کو حکم دیا، مختلف پیکٹ سے ایک ایک گولی نکال کر آزماؤ۔ پارس یہاں آ کر ایک نئی چال چل گیا ہے۔ وہ افسران ایک ایک گولی نکلنے لگے مگر کوئی نادیدہ نہ ہو سکا، وہ نظر آ رہے تھے۔ پورس نے ایک افسر کے دماغ میں آ کر اس کی زبان سے ٹی ہنٹر کو مخاطب کیا، ہیلو میجر، میں وہی ہوں جسے تم ابھی پارس کہہ رہے تھے، جبکہ میں پارس نہیں ہوں، میرا نام پورس ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ میں پارس کا ہم شکل ہوں۔ میجر نے کہا، پارس تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، آج تم نے ہمیں بہت زبردست نقصان پہنچایا ہے، کوئی بات نہیں، ہم فارمولے کے ذریعے دوسری گولیاں تیار کر لیں گے۔ پورس نے کہا، ان لمحات میں آرمی سیکرٹ ریکارڈ روم میں ہوں، ان گولیوں اور کیپسولوں کے نسخے نکال کر جلا رہا ہوں، تم جب تک یہاں پہنچو گے یہ سب جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے۔ میجر حلق پھاڑ کر چیخنے لگا، تم ایسا نہیں کر سکتے، انہیں جلاؤ گے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، دیکھو دشمنی نہ کرو، دوستی اور سمجھوتا کرو۔ پورس نے کہا، ان گولیوں اور کیپسولوں کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، بابا صاحب کے ادارے نے بھی خود ان گولیوں اور کیپسولوں کو ذخیروں کو ضائع کر دیا ہے، اس دنیا میں ایسے جتنے ذخائر ہیں ان سب کو آج رات تک تباہ کر دیا جائے گا، آئندہ کوئی کسی کے سامنے غائب ہو کر جادوئی تماشے نہیں دکھائے گا۔ میجر نے کہا، لیکن تمہارے پاس وہ گولیاں ہیں، تم یہاں سے نادیدہ ہو کر گئے تھے، میرے پاس صرف ایک گولی اور ایک کیپسول ہے، میں آج رات تک تمام ذخائر کو تباہ کرنے کے بعد اپنی گولی اور کیپسول کو بھی ضائع کر دوں گا، تم ایسا نہیں کرو گے، سب جانتے ہیں تم کتنے مکار ہو، تم مجھے پارس سمجھ کر ایسا کہہ رہے ہو جبکہ میں پورس ہوں، تم یقین کر لو، نہیں کرو گے تو میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، میں جا رہا ہوں۔ پورس دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، اس وقت وہ آرمی کے سیکرٹ روم میں تھا، گولیوں اور کیپسولوں کے تمام نسخے جلا کر راکھ کر چکا تھا، اب اسے ہوٹل میں دیوی کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے سوچا دیوی سے بعد میں نپٹا جائے گا، پہلے امریکہ اور اسرائیل جا کر وہاں کے ذخیروں کو نکارہ بنانا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ دیوی ان ممالک کے ذخیروں پر بھی پہلے سے ہاتھ صاف کر چکی ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی اگلی مہم میں دیوی کو ساتھ نہیں لیا، تنہا واشنگٹن پہنچ گیا، وہاں معلومات حاصل کرنے سے پتا چلا کہ ذخیرہ آرمی ہیڈ کوارٹر میں بھی ہے اور ایک خفیہ سرکاری لیبارٹری میں بھی۔ پہلے وہ لیبارٹری میں گیا، وہاں لیبارٹری انچارج کے خیالات پڑے تو پتا چلا 3 گھنٹے پہلے فوج کا ایک اعلیٰ افسر آیا تھا اور کیپسولوں کا ایک بڑا پیکٹ اور گولیوں کے 4 بڑے پیکٹ لے گیا تھا۔ پورس کا ماتھا ٹھنکا کہ دیوی وہاں پہلے ہی اپنے چال چل چکی ہے۔ اس نے لیبارٹری انچارج کو اس افسر سے فون پر بات کرنے پر مائل کیا، اس نے بات کی، پورس اس افسر کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا، پتا چلا کہ دیوی نے اسے لیبارٹری جانے اور وہاں سے گولیاں اور کیپسول لانے کا حکم دیا تھا، وہ دیوی کی ہدایت پر ان چیزوں کو واشنگٹن سے 100 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے قصبے میں لے گیا تھا اور وہاں اپنے ایک مکان میں انہیں چھپا دیا تھا۔ پورس نے اس لیبارٹری اور آرمی ہیڈ کوارٹر کے تمام ذخیروں کو نکارہ بنا دیا، دیوی نے بھی جو کچھ چھپایا تھا اسے بھی ضائع کر دیا، پھر وہاں سے اسرائیل کے شہر تل ابیب آ گیا۔ اب تو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ جہاں اسے جانا
جانا ہوتا ہے اس سے پہلے دیوی وہاں پہنچ جاتی ہے اور اپنا کام دکھاتی ہے۔ اس نے تل ابیب پہنچ کر تمام یہودی اکابرین کے خیالات باری باری پڑھے۔ وہاں پتہ چلا کہ دیوی نے ایک اعلی حاکم کے ذریعے ذخیرے کو تل ابیب سے کئی کلومیٹر دور چھپایا ہے۔ پورس نے کسی ذخیرے کو سلامت رہنے نہیں دیا، سب کو نکارہ بنا دیا۔ وہ دن کے 12 بجے پیرس سے امریکہ اور پھر امریکہ سے اسرائیل گیا تھا اور رات کے 12 بجے واپس آ گیا تھا۔ دیوی 12 گھنٹے تک تنہا رہی اور یہ سمجھتی رہی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پورس کو میجر ٹی ہنٹر سے نمٹ کر اس کا ذخیرہ تباہ کر کے واپس ہوٹل آنا چاہیے تھا۔ اس کا یہ کام زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا تھا۔ جب وہ 2 گھنٹے تک نہیں آیا تو وہ کھٹک گئی۔ خیال آیا کہ میجر سے ٹکراؤ کے دوران میں اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ پچھلی رات وہ وہاں واردات کر چکی ہے۔ اس نے وارڈروب سے گولیاں اور کیپسول نکال لیے۔ ایک گولی نکل کر نادیدہ ہو گئی۔ اب پورس جب بھی آتا تو یہی سمجھتا کہ وہ تنہائی سے گھبرا کر کہیں گئی ہے اور وہ چھپ کر اسے دیکھتی رہتی اور سمجھتی رہتی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جب شام ہو گئی اور وہ نہیں آیا تو خیال آنے لگا کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے، شاید اس کی چالاکیوں کو سمجھ کر ناراض ہو گیا ہے، اور اگر واقعی ناراض ہے تو پھر کھل کر ناراضگی ہونی چاہیے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا، پورس تم کہاں ہو؟ میں اپنی موجودہ مہم میں مصروف ہوں۔ کیا میجر ٹی ہنٹر کا ذخیرہ تباہ کرنے میں اتنی دیر لگ گئی؟ تم 12 بجے گئے تھے، اب شام کے 5 بج رہے ہیں۔ کیا کروں؟ تم نہیں ہو، مجھے تنہا کام کرنا پڑ رہا ہے، اس وقت میں واشنگٹن میں ہوں۔ کیا؟ وہ حیرانی سے بولی، تم مجھے چھوڑ کر امریکہ کیوں گئے؟ بھائی آدھی رات تک یا صبح تک واپس آ جاؤں گا، لیکن مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ تم نے کہا تھا تھک گئی ہو اور تمہاری کمر میں درد ہو رہا ہے، ایسی حالت میں تم اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی تھی، تم آرام کرو، میں آ جاؤں گا۔ اس نے سانس روکی۔ دیوی دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگی۔ وہ اچھے موڈ میں بول رہا تھا، اسے میری چال بازی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، مجھے اس معاملے کی تصدیق کرنا چاہیے۔ وہ اس افسر کے دماغ میں گئی جو میجر ٹی ہنٹر کا ماتحت تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ پارس آیا تھا، لیکن خود کو پورس کہہ رہا تھا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے آیا تھا، 2-4 باتیں کی تھیں، پھر گولیوں اور کیپسولوں کو نکارہ بنا کر چلا گیا تھا۔ اس افسر کے خیالات سے ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی کہ پورس کو پچھلی رات کی واردات کا علم ہوا ہے۔ وہ پھر امریکی اعلی کار کے اندر پہنچی۔ اس اعلی کار فوجی افسر کو معلوم نہیں تھا کہ پورس آج اس کے دماغ میں آیا تھا اور اس کے چور خیالات اس نے پڑے تھے۔ اسی طرح اسرائیل کے اعلی حاکم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ پورس کب آیا تھا۔ اس اعلی حاکم کے خیالات نے بھی دیوی کو مطمئن کر دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ پورس نہ اس کی چال بازیوں کا علم ہے اور نہ وہ اس سے ناراض ہے، اس کی تھکن اور کمر درد کا خیال کر کے وہ تنہا گیا ہے۔ دیوی شی تارا کو ایسے الو مرد بہت پسند تھے۔ وہ خوش ہوئی کہ پورس کے ساتھ اس کی اچھی گزرے گی، وہ آئندہ بھی جب چاہے گی ضرورت کے مطابق اسے الو بنایا کرے گی۔ وہ اپنے کمرے میں نمودار ہو گئی۔ پورس کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں تھا، وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ نتاشا اپنی چھوٹی بہن نتالیہ کے سلسلے میں پریشان تھی۔ وہ روز بے روز پارس کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی اور نتاشا چاہتی تھی وہ ایک مسلمان کے شہر سے نکل آئے اور کسی امیر کبیر یہودی سے شادی کرے۔ نتالیہ نے کہا، سسٹر تم میرے لیے پریشان ہو اور میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں تمہارے طرح کسی سے عشق کر کے اسے اپنے رازوں میں شریک کر رہی ہوں؟ تم نے تو پارس کو ہمارے تمام رازوں تک پہنچا دیا ہے۔ بے شک وہ ہمارا رازدار بن گیا ہے، لیکن ہمیں کتنے فائدے پہنچا رہا ہے۔ اس نے دیوی جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر کو ہماری مخالفت سے یعنی الپا سے دشمنی کرنے سے روک دیا ہے اور شاید وہ تینوں جا چکے ہیں۔ اب اس ملک میں الپا کی برتری ہماری برتری ہے۔ کیا تم پارس کے بغیر اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتی تھی؟ ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اب وہ ہمیشہ ہم پر مسلط رہے گا۔ اگر وہ جانا بھی چاہے گا تو تم اسے جانے نہیں دو گی۔ پلیز نتالیہ عقل سے کام لو، اب اس سے محبت نہ کرو، نفرت بھی نہ کرو، دور کی دوستی رکھو، خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کرو۔ سسٹر تم کبھی کسی مرد سے محبت نہیں کی، اگر کرتی تو اس سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ رکھنے سے پیاس نہیں بجھتی، تم بھی اس مرد کی طرف کھینچی جاتی۔ میں تمہاری طرح نادان نہیں ہوں کہ ایک مرد کو اپنے اوپر مسلط کر لوں۔ میری بات سمجھو، مرد ایک ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا اور پہننا اپنی اپنی جگہ
اہم ضرورتیں ہیں، کسی دن کوئی ڈش چکھی، کسی دن کوئی اور ڈش، کسی دن ایک لباس پہنا اور کسی دن دوسرا لباس پہن لیا۔ اسی طرح جب کسی مرد کی ضرورت ہوئی اسے خیال خوانی کے ذریعے بلایا، ضرورت پوری کی، پھر اسے رخصت کر دیا۔ اس طرح کسی ایک مرد کی محتاجی نہیں رہتی، وہ عورت ہی کیا جو ایک اور صرف ایک مرد کی محتاج نہ ہو۔ جب ایک عورت اپنے مرد سے ہار کر اسے جیت لیتی ہے تو کتنی مسرتیں حاصل ہوتی ہیں، ان مسرتوں کو نہ تم کبھی سمجھ پاؤ گی اور نہ کبھی حاصل کر سکو گی۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے سسٹر۔ نتاشا نے سوچا پارس کا جادو نتالیا کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے، کسی اور طریقے سے اس جادو کا توڑ کرنا ہوگا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے پارس سے رابطہ کیا، پھر اس سے پوچھا کیا تم اس ملک سے جا رہے ہو؟ کیا تمہارے ملک میں میرے حصے کا راشن ختم ہو رہا ہے؟ میرے سوال کا سیدھا جواب دو، ٹیڑھے سوال کا ٹیڑھا جواب ہوا کرتا ہے۔ کیا یہ خبر سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کی گئی ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں؟ میں نے یہ سوچ کر پوچھا کہ تم کسی ملک میں زیادہ عرصے تک نہیں رہتے ہو۔ یہ درست ہے، میں جلد ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر نتالیا میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تم اسے اطلاع دیے بغیر چپ چاپ چلے جاؤ۔ کتنے پیسے دو گی؟ آگے نا اپنی اوقات پر، تم ڈالر اور پاؤنڈ میں جتنی دولت چاہو گے میں تمہیں دوں گی۔ میں مذاق کر رہا تھا، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میں کچھ اور چاہتا ہوں، جو چاہو گے دوں گی، منہ کھولو۔ آواز سنائی دی۔ نتاشا نے پوچھا یہ کیسی آواز نکال رہے ہو؟ میں منہ کھول رہا ہوں۔ منہ کھولنے کا مطلب ہے اپنا مدعا بیان کرو، کیا چاہتے ہو؟ جس طرح دل کے بدلے دل اور جان کے بدلے جان لی جاتی ہے، اسی طرح میں عورت کے بدلے عورت لوں گا۔ یعنی نتالیا کو چھوڑنے کی شرط یہ ہے کہ تم اس کے بدلے دوسری یہاں سے لے جاؤ گے۔ ہاں میری یہی شرط ہے۔ یہ تو بہت معمولی سی شرط ہے، تم یہاں سے جسے لے جانا چاہو لے جاؤ۔ کیا وعدہ کرتی ہوگے جسے لے جانا چاہوں گا تم اعتراض نہیں کرو گی؟ میں نتالیا کو تمہارے شہر سے نجات دلانے کے لیے یہاں کی کسی بھی یہودی عورت کی قربانی دوں گی۔ یہ بتاؤ کب جا رہے ہو اور کسے لے جا رہے ہو؟ میں آج ہی جا رہا ہوں اور ایلپا کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ کیا؟ وہ چیخ کر بولی، ایلپا کو لے جاؤ گے؟ یہاں جو ہماری حکمرانی کا ذریعہ ہے اسے لے جاؤ گے؟ دیکھو تم نے کہا تھا اعتراض نہیں کرو گی، تم بہت مکار ہو، تم نے ایلپا کی بات نہیں کی تھی، اب کر رہا ہوں تو سمجھ لو گے میں ایلپا کو شہرزادہ کر کے لے جاؤں گا۔ تم اعتراض کرو گی تو ایلپا کو چھوڑ کر نتالیا کو لے جاؤں گا۔ بولو کیا منظور ہے؟ اب پتہ چل رہا ہے کہ تم کتنے مکار ہو۔ تم نے نتالیا کو اپنی محبت کے جال میں اسی لیے پھنسایا ہے کہ ایلپا کو خود شہرزادہ کر کے اپنے زیر اثر رکھو اور میں اپنی بہن کو حاصل کرنے کی خاطر ایلپا پر تمہاری حکمرانی بھی قبول کر لوں۔ یہ تمہارا خیال ہے، مجھے تو عورت کے بدلے عورت چاہیے۔ نتالیا اور ایلپا کے علاوہ یہاں بے شمار حسینائیں ہیں، تم بھی حسین ہو مگر گھسی پٹی ہو۔ یو شٹ اپ، وہ حلق پھاڑ کر چیخی، پھر اول پھول بکنے لگی۔ پارس نے سانس روک کر اسے اپنے دماغ سے بھگا دیا۔ نتالیا دوڑتی ہوئی نتاشا کے بیڈ روم میں آئی، پھر حیرانی سے بولی، سسٹر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح چیخیں مار رہی ہو؟ آخر اتنی گالیاں کسے دے رہی ہو؟ اسی کمینے پارس کو گالیاں دے رہی ہوں، وہ مجھے گھسی پٹی کہہ رہا تھا۔ وہ خود کیا سمجھتا ہے؟ کیا وہ گلفام ہے؟ اس سے زیادہ خوبرو نوجوان میری تنہائی میں آ چکے ہیں۔ وہ غصے کی حالت میں یہ محسوس نہ کر سکی کہ پارس اس کے دماغ میں آیا ہے۔ اس نے آتے اس کی زبان سے کہا، اگر وہ ایک بار میری تنہائی میں آ جائے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں گھسی پٹی نہیں ہوں، پھر وہ میرا ہو جائے گا، وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے دماغ سے نکل آیا۔ نتالیا نے حیرانی اور غصے سے کہا، سسٹر تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میرے پارس کو اپنی تنہائی میں بلانا چاہتی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایسی خواہش تمہارے اندر ہے، اسی لیے تم مجھے میرے پارس سے دور کرنا چاہتی ہو۔ نتاشا بکھلا گئی، سوچنے لگی کہ وہ غصے میں کیسی بے تکی باتیں کر رہی تھی۔ اوہ گاڈ، پارس نے میری توہین کر کے مجھے جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں ایسی باتیں کہہ گئی جو میرے دل میں کبھی نہیں تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بستر کے سرے پر بیٹھ گئی۔ نتالیا نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ پارس نے تمہارے دماغ میں آ کر تمہیں ایسا کہنے
کہنے پر مجبور کیا جب کہ تمہارے دماغ میں کوئی آ نہیں سکتا تم سانس روک لیتی ہو؟ پلیز نتالیہ، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہ نہیں کہتی کہ پارس میرے دماغ میں آیا تھا، لیکن اس نے میری ایسی توہین کی تھی کہ میں جنون میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے تمہاری تنہائی میں آنے سے انکار کیا تو تم نے توہین محسوس کی اور چیلنج کر دیا کہ وہ ایک بار تمہارے پاس آئے تو مجھے بھول جائے گا۔ بکواس مت کرو، میں نے جو کہا غصے اور جنون میں کہا۔ تم اس حقیقت کو سمجھو کہ ہم دونوں ایک دوسرے پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ جب سے پارس ہمارے درمیان آیا ہے تمہارا اعتماد مجھ پر کمزور ہو گیا ہے۔ بہتر ہے تم جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ میں یہ یاد دلانے آئی ہوں کہ الپا ہمارے اکابرین کے اجلاس میں شریک ہونے جا رہی ہے۔ 15 منٹ کے بعد اجلاس شروع ہوگا۔ تمہارا موڈ ٹھیک ہو تو الپا کے اندر چلی آنا، میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ نتاشا اپنے دماغ سے غصہ نکال کر نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ کرسٹوفسکی نے 2-4 یہودی اکابرین کے دماغوں میں آ کر کہا تھا کہ اسرائیل کے اعلیٰ حاکم کی جنس پارس نے تبدیل کی تھی، لیکن الزام کرسٹوفسکی پر عائد کیا گیا ہے، لہٰذا تمام اکابرین کو یکجا کیا جائے تاکہ ان سب کے سامنے حقائق بیان کیے جا سکیں۔ اس لیے انہوں نے وہ اجلاس طلب کیا تھا۔ اس اجلاس میں الپا اور برین آدم بھی آئے اور کرسٹوفسکی نے بھی اپنی آواز سنا کر کہا میں بھی یہاں موجود ہوں اور الپا کی طرح نادیدہ بنا ہوا ہوں۔ برین آدم نے کہا الپا یہ ثابت کر چکی ہے کہ پارس نہ یہاں آیا تھا اور نہ اب یہاں ہے۔ اس نے ہمارے ملک میں کوئی تخریبی کارروائی نہیں کی ہے، لیکن ان ہارمونز کے انجیکشنوں کو پہلی بار تم نے ہمارے اکابرین پر آزمایا ہے اور ان کی جنس تبدیل کی ہے۔ کرسٹوفسکی نے کہا یہ محض الزام ہے، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔